الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رحمتک ارجو فاصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ جی کل ہم نے 21ویں درس کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا اور متن ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ تمرین نمبر 107 سے آغاز کرنا ہے۔ کہتے ہیں جی اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالات کے جوابات دیجئے۔ این ہذہ المدرسۃ، یہ مدرسہ کہاں ہے؟ آپ لوگ ہی پڑھ لیں اس کو، شروع کر دیں۔ اور ہی قریبۃ من المسجد، ہی قریبۃ من المسجد، وعلیکم السلام، وہ مسجد سے قریب ہے۔ ٹھیک ہو گیا، پہلا جواب آپ نے دے دیا۔ عمیر صاحب دوسرا جملہ آپ پڑھ دیں، اس کا جواب دے دیں۔ جی عمیر صاحب، اقرأ الجملۃ الثانیہ وأجب عنہ عنہا۔ بک نہیں ہے، چلیں ٹھیک۔ جو میرے صاحب صفحہ نمبر 103 ہے۔ ہاں کم نہیں، کم، کم بابن لہا، کم بابن لہا، کیا ترجمہ؟ بابن نہیں، ترجمہ کیا ہوگا کم بابن لہا؟ وہ بابن کا مطلب دروازہ ہوگا۔ کم کا مطلب ہاں کم کم کتنا ہوتا ہے نا، کم کا مطلب ہوتا ہے، ہاں کم کا مطلب ہے کتنا، بابن اس کی تمییز ہے، لہا یہ مرکب جاری خبر ہے، اس کے کتنے دروازے ہیں۔ اگر اس کی ترکیب کریں تو کم بابن یہ پورا مبتدا ہے، جس میں اصلاً مبتدا کیا ہے، کم، لیکن چونکہ اس کے ساتھ تمییز آنی تھی تو تمییز بھی آ گئی، واحد منصوب نکرہ، اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے۔ لہا مرکب جاری ہے، یہ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ جواب کیا ہوگا؟ بابن سلاس لی نہیں لی تو میرا ہو جائے گا نا، وہی سوال سے اٹھا رہے ہیں نا، لہا جیسے سوال میں ہے ویسے ہی نا، لہا اس کے بعد بابن سلاستی، الٹا ہو گیا نا، عدد کو مضاف بنانا ہے اور معدود کو مضاف الیہ بنانا ہے۔ لہا سلاسن مبتدا ہے نا، سلاستن بابن نہیں یہ دیکھیں یہ جملہ لکھا ہوا ہے نا 102 صفحے پہ، جو دوسری لائن ہے وہاں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، متن سے دیکھے جائیں، متن سے دیکھ کے بتا دینا۔ جو 102 پیج ہے اس میں دوسری لائن میں اس کا جواب لکھا ہوا ہے۔ لہا سلاستن ابواب، لہا سلاستو
ابوابن، سلاستن نہیں، ایک تو سلاسہ نہیں، یہ سلاسہ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کو رفع میں پڑھیں گے، اور اس کو مبتدا ہے اس لیے رفع میں ہوگا، اور مضاف ہے تو تنوین نہیں آئے گی. لہا ثلاثۃ ابوابن، اس کے 3 دروازے ہیں. لہا ثلاثۃ ابواب. جی فیضان صاحب تیسرا سوال جواب پڑھ دیجیے اس کا. مغلقۃ ابواب الآن مفتوحۃ. ام مفتوحۃ. مفتوحۃ، یہ کس لیے تھا؟ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے، ویسے تو ہوتا ہے یا، لیکن یہ یا جو ہے نا عموماً اس کمپیریزن میں آتا ہے جس میں پیچھے کیا ہو، یعنی آپ کہتے ہیں نا کیا یہ یا یہ، تو یہ والا یا جو ہے نا اس کے لیے آتا ہے. نارملی تو یا کے لیے او آتا ہے نا، لیکن اگر سوال میں ہو پیچھے کیا اور پھر آپ کہیں کیا یہ یا یہ، تو یہاں پہ جو یا ہے نا یہ سے شو کیا جاتا ہے، پیچھے ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے. ٹھیک. مغلقۃ اس کا کیا بند؟ مغلقۃ کیا اس کے دروازے ابواب وہاں کیا اس کے دروازے بند ہیں ابھی یا کھلے ہیں؟ یا کھلے ہیں، بالکل ٹھیک. جواب کیا؟ متن سے آ جائے گا جواب بھی. وہی پہلے پیراگراف میں ہی ہے نا. ابوابها مفتوحۃ الآن. مفتوحۃ الآن. مفتوحۃ الآن. اس کے دروازے اس وقت کھلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. طارق صاحب. جی سر. کم نافذتاً فی ھذا الفصل، اس کلاس روم میں کتنی کھڑکی ہیں؟ یہاں تو ایک بھی نہیں ہے. دیکھ کے بتا دو جب کتنی کھڑکی ہیں. نہیں جی ہے نا، فی نافذتان کبیرتان، میں دو بڑی کھڑکی ہیں. آپ کی کلاس روم کی بات کر رہا ہوں جس میں یہاں پہ ویسے ایک ہے وہ پردے کے پیچھے چھپی. میں اس جس میں ہم بیٹھے ہوئے میں اس کلاس روم کی بات کر رہا ہوں. ویسے یہ سوال میرا تو خیال ہے کہ ان کے جواب یہاں سے دینے ہیں. یہیں سے دینے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہیں سے دینے. یہیں سے دینے. ٹھیک جواب دیا. فیہ نافذتان کبیرتان. صح. جی عمیر صاحب. بول لو جی. پڑھ لیں جی، پڑھ لیں، لفظ پڑھ لیں. کم طالباً فی الفصل، فی ھذا الفصل. فی ھذا الفصل، اس کلاس روم میں کتنے طالب علم ہیں؟ اور اس کا جواب ہے کہ فی فصلی عشرۃ طلاب. فی ھذا الفصل، یا اگر ھذا نہیں لگائیں گے تو اس کو معرفہ پھر بھی کریں گے نا، کیونکہ وہ کلاس اب اسپیسیفائڈ ہے نا آپ کے ذکر میں. فی ھذا الفصل عشرۃ طلاب. یا پھر فی الفصلی بھی کہہ سکتے ہیں، فی الفصلی یا فی ھذا الفصل عشرۃ طلاب. فی فصلی نہ اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ وہ تو جب جی ہاں وہ تو ہم کی بات ہو رہی ہے، وہ ٹیکسٹ میں تھا نا، یہاں تو آپ سوال سے جواب نکالیں گے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا. جی عمیر صاحب. کلہم من بلد واحد. بلدن جب منصرف اکیلا آئے نا اس پہ تنوین آتی ہے. ٹھیک ہے، اگر تنوین کو روکنے والی کوئی شے نہیں ہے. من بلدن واحد. کلہم من بلد واحد. کیا ترجمہ؟ بلد. بلد کہتے ہیں ملک، کنٹری کو. کیا سب ایک ہی ملک سے ہیں؟ کیا وہ سب ایک ہی ملک سے ہیں؟ ٹھیک ہے. کیا وہ سب ایک ہی ملک سے ہیں؟ جی کیا جواب ہوگا؟ ہم من بلاد مختلفت. اس کو چونکہ سوال ہے نا حمزہ والا، تو حمزہ کے سوال میں نام یا
پہلی بات تو یہ کہ اس کو جب ہم غیر منصرف کہتے ہیں تو اس کو عربی میں زیادہ تر کہا جاتا ہے الممنوع من الصرف. ٹھیک ہے, الممنوع من الصرف. ممنوع جس کو آپ ممنوع بولتے ہیں نا اردو میں, منع کا مطلب ہوتا ہے روکنا. منع جس کا مطلب ہم کہتے ہیں نا منع کیا, لٹرل میننگ ہے روکنا. تو ممنوع کا مطلب ہے جس کو روک دیا گیا ہو, من الصرف ہی صرف سے. ٹھیک ہے, اس میں واو اور عین دونوں کے اوپر جزم ہو گئی جی. ممنوع الممنوع ٹھیک ہے نا, رفع میں ہوگا نا اگر اکیلا لکھیں, الممنوع من الصرف. ٹھیک ہے یہ غیر منصرف کو کہتے ہیں. جی. غیر منصرف کا مطلب یہی ہے نا, غیر منصرف کیا ہے, غیر منصرف. ٹھیک ہے, منصرف کے علاوہ. ہاں. تو ہم نے کیا کہا تھا, غیر منصرف لٹرلی ہوتا کیا ہے, یعنی ایسا اسم ہوتا ہے جس کی جو عربی قاعدے میں جو صرف بنتی ہے نا, یعنی عربی قواعد میں اسم کو کیسے پھیرا جاتا ہے. صرف کا مطلب ہوتا ہے نا پھیرنا یا پھرنا. تو عربی قاعدے میں کیسے پھیرتا ہے, رفع میں ایک تو تنوین آتی ہے, اس کی خصوصیت ہے. رفع میں پیش علامت ہے, اس لیے ہم نے کہا تھا وہ علامات اصلیہ ہیں. تو رفع میں پیش ہے, نصب میں زبر, اور جر میں کیا ہے, زیر ہے. تو یہ سب کے سب علامات اصلیہ تھیں. تو ان طریقے پہ وہ اس کی صرف نہیں بنتی, وہ اس طریقے پہ نہیں پھیرا جاتا. اس لیے اس کو غیر منصرف, یا عربی میں کہیں تو غیر منصرف, یا پھر ممنوع من الصرف. ٹھیک ہے, جس کی صرف سے جس کو روک دیا گیا. اور اس فینومینا کو کیا کہتے ہیں, اس فینومینا کو کہتے ہیں منع الصرف. ٹھیک ہے, یعنی جو اسم غیر منصرف ہوگا اس کو غیر منصرف بھی کہہ سکتے ہیں اور ممنوع من الصرف بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس فینومینا کو, ہاں جی, منع الصرف اسی کا مصدر ہے نا, منع الصرف, صرف کا منع ہونا, صرف کا رک جانا. ہاں جی, صرف کا رک جانا. ٹھیک ہے, اس فینومینا کو منع الصرف کہتے ہیں. ٹھیک, تو جو ممنوع من الصرف ہے نا, اس کو اب کوئی اسم بائی ڈیفالٹ ہم اس کو کیا سمجھیں گے, منصرف ہی سمجھیں گے, انلیس وہ کسی اور ٹائپ کے اندر فال کرے. اس میں سے ایک ٹائپ ممنوع من الصرف ہے, ایک ٹائپ ہم نے پڑھی اسماء خمسہ ہے, پھر جمع مذکر سالم کا طریقہ کچھ بدل جاتا ہے, مثنیٰ کا بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو بائی ڈیفالٹ کیا ہوگا, اسم منصرف ہوگا. لیکن جب غیر منصرف ہوگا تو وہ کچھ اس کی شرائط ہوں گی جس سے وہ غیر منصرف بنتا ہے. پہلی بات تو اس میں یہ لکھ لیں کہ ہم نے جو پہلے پڑھی تھی کہ جو غیر منصرف ہے اس میں کسی صورت میں تنوین نہیں آتی. منصرف پہ تنوین آپ ہمیشہ لے کر آئیں گے, الا یہ کہ تنوین کو روکنے والی کوئی چیز ہو, جیسے کہ الف لام یا مضاف بننا. غیر منصرف پہ کسی صورت میں تنوین نہیں آتی. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات کیا ہے کہ اس کی رفع کی علامت ہوتی ہے زبر, نصب کی رفع کی ہوتی ہے پیش, نصب کی زبر, اور جر کی بھی زبر ہوتی ہے, زیر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ اس کی کیا ہیں علامات. اور یہ جو جر کی زیر ہے اس کی دو ایکسیپشنز ہیں, دو استثناءات ہیں. وہ کیا ہیں, اگر غیر منصرف پر الف لام آ جائے, اور دوسرا کیا ہے, غیر منصرف مضاف بنے. مضاف اگر غیر منصرف پر الف لام آ جائے, اور دوسری استثناء کیا ہے کہ اگر غیر منصرف مضاف بنے, مضاف الیہ نہیں مضاف بنے. مضاف الیہ اس کے ساتھ وہ الگ بات ہے, لیکن مضاف بننا اس کی شرط ہے. تو مضاف بنے یا الف لام آ جائے تو ایسی صورت میں جر میں پھر کیا آتی ہے, زیر آتی ہے اس غیر منصرف پر بھی. وگرنہ غیر منصرف پہ ہمیشہ جر میں کیا آئے گی, زبر آئے گی. تو کیا بات ہم نے دیکھی کہ غیر منصرف کو ممنوع من الصرف بھی کہا جاتا ہے, اور اس فینومینا کو کیا کہتے ہیں, منع الصرف. ممنوع من الصرف جو ہے وہ اس میں کیا چیز ہوتی ہے کہ اس پہ تنوین نہیں آتی, اور دوسرا یہ کہ رفع میں پیش علامت ہے, نصب اور جر دونوں میں زبر علامت ہے, سوائے اس کے کہ اگر اس غیر منصرف پہ الف لام آ جائے یا وہ غیر منصرف مضاف بن جائے, ایسی صورت میں اس کی جر میں زیر آ جائے گی,
रफ़ा नसब पे अभी भी वही पुरानी अलामतें आएंगी, पेश और ज़बर। ठीक हो गया, इतनी बात हम पहले पढ़ चुके। कोई वर्ड मतलब कोई एग्जांपल देके बताएं जरा, इसका नहीं समझ लगा। हाँ देखें ना, बस वर्ड की एग्जांपल दें। मसाजिद है ना, जी जी। अब ये क्या है, गैर मुनसरिफ है, इस पे तनवीन नहीं आ रही। अब इसकी रफ़ा क्या होगी, मसाजिदू, नसब क्या होगी, मसाजिदा, और जर क्या होगी, मसाजिदा। ठीक है, मसाजिदा यही होगी। ठीक है, अब ये एक्सेप्शन के बगैर है तो नॉर्मल कायदा अप्लाई होगा, तनवीन तो नहीं आनी कि रफ़ा में पेश, नसब में ज़बर, जर में भी क्या है, ज़बर। अब पहली इस्तिस्ना की एग्जांपल लें, वो क्या है, अल मसाजिदू। तो रफ़ा क्या होगी, अल मसाजिदू, नसब क्या होगी, अल मसाजिदा, और जर क्या होगी, अल मसाजिदी। ये पहली एक्सेप्शन होगी। दूसरी क्या है, आप इसको मुज़ाफ बना दें तो अलिफ लाम तो ख़त्म होगा, तनवीन इसमें वैसे ही नहीं होती। मसाजिदुल, मिसाल के तौर पे मसाजिदुल बलदी, मुल्क की मस्जिदें। ठीक है, मसाजिदुल बलदी, नसब क्या होगी, मसाजिदल बलदी। ठीक है, जर क्या होगी, मसाजिदिल बलदी। ठीक है, यानी फ़ी आ जाए ना मिसाल के तौर पे, फ़ी मसाजिदिल बलदी। तो ये एक्सेप्शंस में इस पे ज़ेर आ रही है, वगरना नॉर्मल कायदा क्या है कि इसकी किधर गया, ये था, हाँ ये लिखा हुआ। तो नॉर्मल कायदा है कि जर में ज़बर ही आएगी। ठीक हो गया, बात वाज़ेह? जी हो गई। अच्छा, अब आगे क्या है, अब जो इसका मौजू है ना इस दर्स का, वो हम देखने लगे। कोई इसम गैर मुनसरिफ क्यों बनता है, इसकी बड़ी तकसीम क्या होती है। बड़ी तकसीम ये है एक वजह की बिना पर, ठीक है, और दूसरा क्या है, बैक वक्त दो वजूहात की बिना पर। ठीक है, दूसरा क्या जी, दो वजूहात की, एक वजूहात। हाँ, बैक वक्त दो वजूहात की बिना पर। दो वजूहात, वो नाम और वो जो है, हाँ वही ना, मोनस वाला वो, ठीक है, नाम और गैर अरबी वाला। बैक वक्त दो वजूहात की बिना पर। उसमें क्या है, मतलब जो वजूहात हम यहाँ लिखेंगे उसका मतलब क्या है, वो वजह जब पाई जाएगी तो वो इसम क्या हो जाएगा, गैर मुनसरिफ, और फिर जो गैर मुनसरिफ के कवायद हमने अभी पढ़े हैं वो उस पर अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, बैक वक्त दो वजूहात की बिना पर, इससे क्या मुराद है कि अब दो वजूहात हम लिखेंगे तो उन दोनों में से अगर एक मौजूद है तो वो गैर मुनसरिफ नहीं बनेगा, दोनों बैक वक्त होंगी फिर वो क्या बनेगा, गैर मुनसरिफ। ठीक है, तो अब एक वजह वाले में क्या है, यानी जमा के कुछ वज़न ऐसे हैं जो क्या होते हैं, जमा के कुछ औज़ान ऐसे, औज़ान ऐसे हैं, आप औज़ान कह लें, हाँ ठीक है, जो क्या हैं, गैर मुनसरिफ। ठीक है, मसलन एक वज़न है क्या, अफ़इलाउ का वज़न। ठीक है, अफ़इलाउ का वज़न, ये जमा का वज़न है, तो अफ़इलाउ का वज़न क्या है, ये सर नजर नहीं आ रहा, थोड़ा ये नजर आना बंद हो गया जी, थोड़ा सा जो है इसको ये नज़र नहीं आ रहा, आ रहा था, लेकिन इस वक्त किसी को भी नहीं आ रहा या थोड़ा सा अजी अभी हुआ है ये। जी, बाकियों को भी नज़र नहीं आ रहा। थोड़ा सा नेट ऑफ। चले मैं बदलता हूँ। अफ इलाऊ है कि अब ठीक हो रहा है, अफ़इलाउ, अफ इलाऊ। जी आप बेहतर। जी अब ठीक है, अब ठीक है। जी पहले ठीक ज्यादा हुआ, पहले ज्यादा ठीक हुआ था। पहले ज़्यादा ठीक हुआ था, मेरे मोबाइल का अच्छा नहीं चल रहा। चलो दूसरा कर लेते हैं।
جی اب ٹھیک ہے؟ نہیں جی نہیں ٹھیک؟ نہیں سر اب کیا کریں؟ نہیں جی پہلے ٹھیک ہوا تھا ایسے لیکن اب نہیں ہے. موبائل کا کر لیتے ہیں پھر، کیونکہ اس میں تھوڑے مسائل آ رہے تھے نا، تو موبائل میں دیکھ لیتے ہیں، امید ہے اب اچھا آ جائے. چلیں بہرحال میں آپ کو ساتھ ساتھ بولتا ہی رہتا ہوں، تو آپ کو کہیں کلیئر نہ ہو تو وہ پھر آپ پوچھ بھی لیجئے گا، بولنے سے ہو جائے گا ویسے انشاءاللہ. تو یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس میں کیا ہے، کچھ جمع کے وزن ایسے ہیں. ایک وزن کیا ہے، افعلاء. اب ہم نے جب 13واں درس پڑھا تھا جس میں ہم نے جمع پڑھی تھی، وہاں ہم نے اس کی تفصیل سے مشق کی تھی کہ جمع مکسر کے مختلف وزن ہوتے ہیں، اور ہر وزن جو ہے یعنی وہ جمع کا وزن ہوتا ہے، کچھ ان میں سے منصرف ہوتے ہیں، کچھ غیر منصرف ہوتے ہیں. تو وہاں جو ہم نے وزن پڑھے تھے اس میں سے ایک وزن کیا تھا، افعلاء، اغنیاء، اطباء. ٹھیک ہے، یہ سب کے سب کیا تھے، غیر منصرف. تو غیر منصرف کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے آخر میں تنوین نہیں لکھی ہوگی، نارمل کیسز میں بھی، الف لام کے بغیر بھی. دوسرا وزن کیا ہے، فعلاء. ٹھیک ہے، فعلاء کا وزن یہ بھی جمع کا ہے. کے اوپر شاد ہے جی. نہیں زبر ہے صرف، فعلاء. اس کی مثال کیا ہے، اغنیاء، اصدقاء. ٹھیک ہے، اطباء. شروع میں پیش نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ تو نہیں میں پہلے والے کی مثالیں لکھ رہا ہوں، اور دوسرے والے کی مثالیں کیا ہیں، فقراء، فقراء، علماء. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گئے، یہ دو وزن غیر منصرف ہیں. اب یہ ایک وجہ ہے نا، صرف وہ وزن ہے، بس وہ غیر منصرف ہے. پھر کیا ہے، ایسا جمع کا وزن جس میں درمیان میں الف ہو اور الف کے بعد کم از کم دو حروف ہوں، دو سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. یہ میں پڑھ دیتا ہوں اگر نظر نہیں آ رہا. ایسا جمع کا وزن، یہ تیسری وجہ بیان کر رہا ہوں میں، ایسا جمع کا وزن جس میں درمیان میں کہیں الف ہو اور اس الف کے بعد کم از کم دو حروف اس وزن کے اندر ہوں. ٹھیک ہے، یا دو سے زائد. ٹھیک ہے، دو کم از کم، دو کا مطلب دو یا دو سے زائد. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھا مکاتبو. اب یہاں سینٹر میں کیا ہے، الف ہے، اس کے بعد دو حروف ہیں. یا ابھی ہم نے لکھا مساجدو، الف ہے، اس کے بعد دو حروف ہیں. یا آپ کہیں پانی کو واقعہ بھول گئی تھی کل کو گاز کھاوے سے. فندق کی جمع کیا تھی، فنادقو. فنادقو، فنادقو ہے نا، ہاں فنادقو، فنادقو. ٹھیک ہے، تو یہ سب کیا ہے، یہ دو حروف والے ہیں. تین کی مثال کیا ہے، مفتاح کی جمع ایک مفاتح بھی آتی ہے وہ اس وزن پہ، اور مفاتیح بھی آتی ہے. مفاتیح، مفاتیح، الف کے بعد تین حروف. اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کرسی سے کراسیو، یہاں بھی الف کے بعد تین حروف ہیں، الف کے بعد سین ہے اور دو یا ہیں، شد کا مطلب دو یا، تو یہ بھی غیر منصرف. اسی طرح مندیل کی جمع منادیلو. ٹھیک ہے، مفتاح کی جو ہے نا مفاتیحو بھی آتی ہے اور مفاتیحو بھی آتی ہے، دونوں استعمال ہو جاتے ہیں. ایک یا بغیر یا کی بھی آتی ہے، یا کے ساتھ بھی آتی ہے. مفاتح بھی آتی ہے، مفاتح الغیب آتا ہے نا، مفاتحو. تو یہ مفتاح کی دونوں استعمال ہو جاتی ہیں.
دونوں غیر منصرف ہوں گی، لیکن اس میں 3 ہے، اس میں 2 ہیں الف کے بعد. تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ بھی غیر منصرف وزن ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، فی الحال انہوں نے یہی 3 ذکر کیے ہیں، یہی والے، تو ہم یہیں تک محدود رہتے ہیں. یہی ہے میرا خیال، اور نہیں ہے کوئی. ایک وجہ والے جو ہے نا وہ انہوں نے یہی 3 ذکر کیے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کیا ہو گیا، ہم نے کہا ان سب میں بس ایک اور بھی ہوتی ہیں وجوہات، لیکن یہاں پہ انہوں نے کتاب میں 3 ذکر کیے ہیں ابھی صرف. تو یہ کیا ہو گیا، ایک وجہ کی بنا پر کوئی اسم غیر منصرف بنا. وہ ایک وجہ کیا ہے، اس کا ایک خاص قسم کا وزن ہے، وہ وزن غیر منصرف ہوتا. ٹھیک ہو گیا. یہاں تک کوئی سوال تو نہیں ہے؟ اب میں اس کو مٹا رہا ہوں، اب 2 وجہ والا لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. بیک وقت 2 وجوہات کی بنا پر. ٹھیک ہے. اس کے آگے مزید 2 اقسام ہیں. ٹھیک ہے. وہ 2 اقسام کس طرح ہیں کہ اس میں ہم پہلی جو 2 وجوہات میں سے پہلی ہے اس کو فکس کرتے ہیں، اور اس کے بعد باقی چینج ہو سکتی. مثلاً جی مائک آف کر لیجئے. علم ہو یعنی نام، اور اس کے ساتھ کچھ اور ہو. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے، صفت ہو اور اس کے ساتھ کچھ اور ہو. ٹھیک ہے. اور صفت سے مراد یہاں مرکب توصیفی والا صفت نہیں ہے، بلکہ اس میں صفت ہے. اس میں صفت کا مطلب کیا، علم میں لام کے اوپر شد ہے، زبر ہے، زبر. علم، علمن مطلب میں مین جانا، علم نام کو کہتے ہیں. نام، علم بیسیکلی جھنڈے کو کہتے ہیں. ہاں جی، تو- اسی لیے میں پوچھا تھا. تو یہ اصطلاحاً علم کہا جاتا ہے نا نام کو. نام بھی کیونکہ جھنڈا بھی ایک پہچان ہوتا ہے نا، نام بھی بندے کی پہچان ہوتی ہے، اس لیے جو ہے اس کو اور دوسرا آپ نے کیا لکھا ہے جی؟ صفت. صفت. اب اس صفت کے متعلق ذرا غور سے سمجھ لیجئے گا. ایک صفت ہم نے پڑھا تھا مرکب توصیفی میں، موصوف اور صفت. ٹھیک ہے. منعوت اور نعت. اور یہاں جو مراد ہے وہ والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں مراد اس میں صفت ہے. کیا مطلب، ایسا لفظ یا ایسا اسم جس کے اندر صفت کا معنی ہو، کوالٹی کا معنی ہو. بات واضح ہو رہی ہے. مرکب توصیفی میں جو صفت آتی ہے وہ تو اس کی ترکیب میں آتی ہے نا، اس کے صفت کا مطلب ہے موصوف بھی ساتھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ صفت ہو سکتی ہے، غیر منصرف بھی ہو سکتی ہے. یہاں کیا ہے کہ وہ صفت اس کے معنی میں شامل ہے. یعنی یہاں صفت سے مراد، اس کو سمجھ لیں، نوٹ کر لیں، یہاں صفت سے مراد اسم صفت ہے، اسم الصفہ. اور اسم الصفہ کا مطلب کیا ہے، ایسا اسم جس کے اندر صفت کا، کسی کوالٹی کا معنی موجود ہو. ٹھیک ہے. چاہے وہ مرکب توصیفی کے طور پر میں بطور صفت استعمال ہو یا نہ ہو. مثلاً عالمن، عالمن میں ایک صفت ہے نا، لفظ عالمن کیا ہے، یہ ایک صفت ہے. ٹھیک ہے. اس میں صفت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک جاننے والے کا مفہوم ہے نا، کوالٹی کا مفہوم ہے. علیم بھی ایک صفت ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہم کہتے ہیں نا، صفاتی نام کا ان میں تو پھر تنوین لگی ہوئی ہے. ہم نے بھی اس کو غیر منصرف تو نہیں بنایا نا. ہم تو کہہ رہے ہیں صفت کے ساتھ کچھ اور بھی ہو پھر غیر منصرف بنے گا. صرف صفت تو غیر منصرف نہیں بنائے گا نا. 2 وجوہات والا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، تو صفاتی نام کا مطلب لازمی نہیں کہ اب جب جملے میں استعمال کریں تو وہاں ان کو ہم بطور مرکب توصیفی میں صفت کے استعمال کریں. بلکہ آپ الرحمن کہہ رہے ہیں تو یہ کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا، اس میں صفت ہے. یا رحیم، ہاں الرحیم جیسے آپ کہہ رہے ہیں، یا رحیم النکرہ آ رہا ہے تو ان کے اندر ایسا بس لفظ ہو جس کے اندر کوالٹی صفت کا معنی ہو. اور وہ صرف سنگل ہو. ہاں ظاہر بات ہے، سنگل ہو. توصیفی نہیں لا سکتے. مرکب توصیفی میں جو صفت آتی ہے نا وہ اکثر و بیشتر اس میں صفت ہی کو لایا جاتا ہے نا، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں لمبا لڑکا، جیسے لمبا جو ہے ایک یہ اب آپ اس کو اس طرح سمجھیں، آپ کہیں رجل طویل. ٹھیک ہے.
اس پورے سٹرکچر میں طویل کیا ہے؟ یہ صفت ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ اکیلا لکھیں طویل، یہ کیا ہے؟ یہ اسم صفت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر معنی ہے صفت کا. اس لفظ کے اندر لمبا ہونا ایک کوالٹی ہے نا، اس لفظ کے اندر صفت کا معنی واضح ہوا. اور اب لازمی جس طرح آپ کہیں رجل عالم، تو یہاں تو یہ کیا بن رہا ہے؟ صفت. یہ کیا ہے؟ موصوف مرکب توصیفی. لیکن یہ لفظ عالم اس میں صفت بھی ہے کیونکہ اس کے اندر کوالٹی کا معنی بھی ہے، جاننے والا، ٹھیک ہے. اب یہ لازم نہیں ہے کہ لفظ عالم آپ بطور صفت استعمال کریں. آپ کہیں العالم فی البیتی فی المدرستی، یہاں یہ العالم کیا ہے؟ مبتدا ہے، لیکن ابھی بھی یہ اسم صفت ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا پتا چلا؟ وہ لفظ جس کے اندر صفت کا معنی ہو وہ یہاں مراد ہے. ٹھیک ہو گیا؟ وہ آگے مرکب توصیفی میں استعمال ہو وہ الگ بحث ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. ٹھیک، تو یہ تقسیم ہم نے کر لی کہ اب وہ علم ہو اور کچھ اور ہو، یا وہ اسم صفت ہو اور کچھ اور ہو. ٹھیک ہے، تو علم کے ساتھ ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ علم پلس مؤنث، ٹھیک ہے. جیسے زینب فاطمۃ، یہ ہم نے پڑھ لیا نا. ہم نے شروع میں یہی کہا تھا نا کہ صرف مؤنث نہیں بناتا غیر منصرف، صرف نام نہیں بناتا، نام پلس مؤنث اب غیر منصرف بنے گا، ٹھیک ہے. اور اسی کی ایکسٹینشن کیا ہے؟ حمزۃ، یہ بھی نام ہے اور اس کے ساتھ مؤنث کے مشابہ اس کو آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے، تو یہ بھی غیر منصرف ہے. دوسرا کیا ہے؟ علم یعنی نام. جو نام ہے یہ مذکر کا نام ہے، مذکر کا نام ہے، لیکن اس کا سٹرکچر جو ہے نا وہ مؤنث کے مشابہ ہے. مؤنث کا سٹرکچر لکھ لیں، ٹھیک ہے. حذیفہ بھی اسی طرح. دوسرا کیا؟ علم پلس اجمی، یا آپ کہیں غیر عربی. علم پلس غیر عربی، یہ کیا ہے؟ جیسے پاکستانو، یا آپ کہیں ہاں ملکوں کے نام بھی اس میں آ جائیں گے. انبیاء کے نام کہہ لیں آپ یوسف، ابراہیم، امریکہ آ جائے گا. ایڈورڈ ہم نے پڑھا تھا، ایڈورڈ آ جائے گا، ٹھیک ہے. بیرم پڑھا ہم نے ابھی. نام کیسے فٹ آئیں گے؟ جیسے جارج ہے، جارج ہاں وہ بدل دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا، مطلب جارج کو پتہ نہیں کیسے بدلتے ہیں. جیسے ایڈورڈ کو انہیں کیا کیا تھا؟ بل، وہ بلو ہوگا. ہاں ایڈورڈ کو انہیں ادوردو کر دیا تھا، ادوردو. تو جارج کو بھی جارجو کریں گے، پتہ نہیں کیا کریں گے، مجھے پتہ نہیں ہے وہ کیسے کھیلتے ہیں اس کے ساتھ. پتہ چل جاتا نا، مطلب ووکیبلری سے پتہ چل جائے گا. یوسف اب قرآن مجید میں جب آیا تو وہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، عبرانی زبان یا کسی اور دوسری زبان سے آیا نا، اس سے معلوم ہو جاتا ہے. ٹھیک، تو وہ مطلب تھوڑا سا بدلتا ہے. ہم نے بات دیکھی تھی بڑی زبان جو ہوتی ہے اس میں جب کوئی دوسرا لفظ باہر سے آئے تو اس کو اپنے مطابق ڈھال کر استعمال کرتی ہے. تو اس طرح یہ بہت سے الفاظ کو بدل دیتا ہے. امریکہ بھی اس میں آئے گا، امریکہ. اس لیے ہم نے جب پڑھا تھا نا من امریکہ، ہم نے کہا تھا یہاں ہم کیا مانیں گے؟ زبر مقدر مانیں گے، کیونکہ اس کو غیر منصرف کہا تھا نا ہم نے. تیسرا کیا ہے جی؟ تیسرا اب آج یہ مکمل ہی کرنا پڑے گا، ٹیبل بیچ میں نا مشکل ہو جائے گا. آگے کیا ہے؟ ہاں علم ہو نام اور ساتھ کسی فعل کے وزن پر ہو. نام ہو اور کسی فعل کے وزن پہ ہو، فعل کے وزن پہ. جیسے ہے احمدو،
احمدو کا وزن ہے افعلو. افعلو مضارع کے فعل کا وزن ہے, ٹھیک ہے, افعلو. اور احمدو اگر فعل ہو تو اس کا مطلب ہے میں حمد کرتا ہوں. حمیدہ یحمدو ہوتا ہے نا, حمیدہ یحمدو احمدو, وہی مضارع کے شروع میں حمزہ. تو احمدو اگر فعل ہو تو کیا مطلب میں حمد کرتا ہوں, لیکن یہ نام ہے. تو اب چونکہ ایسا نام ہے جو کسی فعل کے وزن پہ ہے, افعلو کے وزن پہ ہے, جو مضارع کا متکلم واحد کا صیغہ ہے, اس لیے یہ کیا ہو گیا, غیر منصرف. ٹھیک ہے. یا نام ہے یزیدو, یہ فعل ہے نا, زادہ یزیدو, وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى, اللہ بڑھاتا ہے. تو یزیدو کیا ہے, یفعلو کا وزن ہے. تو یزیدو یہ وزن ہے یفعلو. یہ واحد کے وزن ہے نا سر, ہاں واحد مضارع کے واحد. لیکن ہم نے یہ وزن ابھی پڑھے نہیں, جب کے وزن تو ہم نے پڑھے نا سر. افعلو لکھا ہے نا, کسی بھی فعل کا, میں نے کہا کسی بھی فعل کا وزن ہو. یہ والا افعلو کا وزن ہے, یہ والا یفعلو کا وزن ہے. ٹھیک ہے. ہاں کسی بھی فعل, مطلب جو وزن کسی فعل کے لیے آتا ہے اسی وزن پر کوئی اسم آ جائے, نام آ جائے, نام صرف اسم نہیں نام آ جائے, تو وہ کیا ہو جائے گا, وہ بھی غیر منصرف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو احمدو اور میں وہی کہہ رہا ہوں سر, ہم نے واحد کے وزن تو پڑھے نہیں ہے نا, ہم نے مضارع, نہیں یہ ہم نے مضارع نہیں پڑھا اصل میں. مضارع نہیں پڑھا. مضارع کی مثالیں آ رہی ہیں نا, ماضی میں کوئی ایسا وزن ذہن میں نہیں, کتابوں میں بھی ذکر عموماً نہیں ہوتا جو کسی کا نام بھی ہو. عموماً یہ نام ہوتے ہیں نا, یزید یا احمد. ٹھیک ہے. مثلاً آپ کا ایک وزن ہے ذہابہ, یہ جو فعل ہے یہ زیادہ تر میرا خیال مضارع کے ہوتے ہوں گے. ہاں نہیں ذہابہ تو خیر نہیں, ہاں زیادہ تر مضارع ہی ہیں. جیسے آپ کہیں نا ذہبنا ہے مثال کے طور پہ, فعلنا, فعلنا کے وزن پہ کوئی آ جائے کیا تعریف ہے, جو حال اور مستقبل کے لیے آتا ہے, ماضی, اچھا, حال یا مستقبل کے لیے آئے اس کو فی حال الحال, مستقبل دونوں کے لیے. کسی ایک کے لیے ہو سکتا ہے, دونوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اچھا مطلب اس میں انگلش میں تو دو ہے نا کیٹیگریز الگ الگ, اس میں ایک ایک ہی ہوتا ہے, ایک ہی ہوتی ہے. تقریر کے بھی نہیں آ رہے. جی جی آ رہا ہوں. اب آئے ہیں ہلکے سے. جی پوچھیں, کیا پوچھ رہے ہیں, جی پوچھیں. میں نے کہہ دی کہ افعلو جو ہے یہ یفعلو تو ہو گیا نا مضارع کا وزن. افعلو بھی مضارع کا وزن ہے, افعلو جو ہے یہ بھی مضارع کا ہے. یہ بھی مضارع کا ہے. ٹھیک ہے. یہ وزن ہم نے نہیں پڑھے, لیکن مطلب میں نے لکھ اس لیے دیے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ فعل کا وزن ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تینوں ہو گئے جو آپ کی کتاب والوں نے مثال دی. ایک اور بھی دی ہوئی ہے, وہ ایک اور جو ہے وہ میں یہیں پہ لکھ رہا ہوں, اس کی چوتھی. ٹھیک ہے. اس کی چوتھی وہ کیا ہے, علم ہو اور اس میں الف نون یوں کر کے یہ زائد ہو, الف نون ایڈ کیا ہو, آپ سمجھ لیں ایڈڈ ہو. ٹھیک ہے. مادے کے علاوہ ہو, مادے کا حصہ نہ ہو. جیسے وزن کیا ہے, نام ہے عثمان, عثمانو. ٹھیک ہے. اور افانو. اب اس کا روٹ کیا ہے, عین سا اور میم. الف نون ایڈڈ ہے, زائد ہے. اس کا روٹ کیا ہے, عین فا اور فا, الف نون ایڈڈ ہے, تو یہ بھی غیر منصرف ہو گیا. ٹھیک ہے. ادنانو. ٹھیک ہے. ادنانو, سعدانو. ٹھیک ہے. ہیں ارسلان, ارسلان مجھے لگتا ہے یہ ترکی نہیں ہے. ارسلان عربی میں کیونکہ اس کے وہ ہے نا, اگر اس قاعدے کے مطابق دیکھا جائے تو ہونا چاہیے. اگر تو وہ ترکی ہے نا تو اس قاعدے کے مطابق غیر منصرف ہوگا. ترکی نیم ہے نا, ہاں وہ ترکی, کیونکہ دیکھیں نا اس کا مادہ 4 کا آ رہا ہے نا, تو عموماً 4 کا مادہ ہوتا ہے لیکن اس طرح نہیں ہوتا. یہ تو آپ نے یہی چیز یاد رکھنی ہے نا کہ علم ہو اور اس میں الف نون زائد ہو, یہ مادہ جو ہے یہ تو بیچ میں ابھی
یہ بھی لکھ لیں کہ یاد کرنے کے لیے. ہاں الف نون آپ کہہ لیں مادے سے زائد ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ یہاں لکھا ہے مروان، مروان. ٹھیک ہو گیا. نعمان بھی لکھا ہے. تو یہ سب کیا ہو گئے؟ غیر منصرف. یہ سب کے سب کیا تھے؟ بیک وقت دو وجوہات تھیں. ان دو وجوہات میں سے ہم نے ایک کو فکس کیا پہلے کہ وہ علم ہو، نام ہو. اس کے بعد دیکھا مزید کیا کیا ہو تو پھر وہ ہوگا. نام اور مؤنث ہو، نام اور مؤنث کے مشابہ ہو، نام ہو غیر عربی ہو، نام ہو کسی فعل کے وزن پہ ہو، نام ہو اور اس میں الف نون اس کے مادے سے زائد ہو. ٹھیک ہے. یہ سب کے سب غیر منصرف ہو جائیں گے. غیر منصرف ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اب جو شروع میں ہم نے قواعد پڑھے تھے، تنوین نہیں آئے گی، رفع میں پیش، نصب جر دونوں میں زبر، اگر الف لام یا مضاف بن جائے تو پھر زر میں زیر، یہ سارے قواعد اس پر اپلائی ہو جائیں گے. اور صفت میں آج ہی کریں، اب کل کر لیں، لمبا ہو رہا ہے. 2-4 منٹ لگ گئے. نہیں کل کر رہے تھے 9 تو بجنے والی. ہاں لمبا ہو گیا میرا خیال میں، تو میرا خیال ہے کہ باقی کل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. آپ کی کلاس کل کا مطلب یعنی پرسوں، پرسوں کل کا مطلب یعنی نیکسٹ ورکنگ ڈے، پرسوں. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کو مختصراً دوہرا لیں. ہم نے کیا کہا کہ ممنوع من الصرف ایسا اسم ہوتا ہے یعنی جس کو آپ غیر منصرف کہتے ہیں، جس کی صرف سے اس کو روک دیا جاتا ہے. عربی قاعدے کے مطابق تنوین سے، رفع نصب جر میں پیش زبر اور زیر جو علامات اصلیہ ہیں ان کے آنے سے اس کو روک دیا جاتا ہے. تو اس کو غیر منصرف یا ممنوع من الصرف کہتے ہیں. اس فنومینا کو کیا کہتے ہیں؟ منع الصرف. اور ہم نے کہا کہ کوئی اسم جب غیر منصرف بنتا ہے تو اس پہ تنوین نہیں آتی، رفع میں پیش علامت ہوتی ہے، نصب جر دونوں میں زبر علامت ہوتی ہے. اور دو ایکسیپشنز ہیں، یا تو اس پہ الف لام آ جائے یا وہ مضاف بن جائے. ایسی صورت میں اس کی جر میں بھی زیر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر جر استعمال کرنی ہو، رفع نصب ہو تو کوئی پیش اور زبر آئے گی. ٹھیک ہے. پھر ہم نے کہا جب کوئی اسم غیر منصرف یعنی کیوں بنتا ہے، اس کے دو کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری کیا ہے؟ کوئی ایک وجہ موجود ہو اس کیٹیگری میں سے تو وہ غیر منصرف بن جائے گا. دوسری کیا ہے کہ بیک وقت دو وجوہات موجود ہوں پھر وہ غیر منصرف بنے گا. تو جو ایک والی تھی اس میں ہم نے کچھ وزن پڑھے ہیں، وہ وزن تھے جمع کے، اور اس میں سے ایک وزن تھا افعلاء کا، ایک وزن تھا فعلاء کا، اور تیسرا ہم نے پڑھا کہ ایسا جمع کا وزن جس کے درمیان میں کہیں الف ہو، الف کے بعد کم سے کم 2 حروف ہوں اور 2 سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ سب وزن کیا ہوں گے؟ غیر منصرف. جب غیر منصرف بن گئے تو پھر جو غیر منصرف کے قواعد ہم نے پڑھے ہیں وہ اس پر اپلائی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. بیک وقت دو وجوہات میں ہم نے کہا کہ یا تو وہ علم ہو اور ساتھ کچھ اور ہو، علم یعنی نام، اور یا وہ صفت ہو اور صفت کے ساتھ کچھ اور ہو. صفت کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اسم الصفت ہے، یعنی ایسا اسم جس کے اندر صفت کا معنی ہو، کسی کوالٹی کا معنی ہو. اور یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ وہ مرکب توصیفی میں صفت لازماً بن بھی سکتا ہے، وہ اس کی بات کی اپلیکیشن ہے. ابھی یہاں پہ چونکہ ایک لفظ کو ڈسکس کر رہے ہیں نا، مرکب کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے، تو لہٰذا یہاں پہ اس لفظ کے معنی کو دیکھیں گے، اس کے اندر صفت کا معنی ہونا چاہیے. تو علم ہو اور اس کے ساتھ مؤنث ہو، جیسے زینب فاطمۃ، یا علم ہو اور اس کے ساتھ جو مؤنث نہ ہو، مذکر ہی ہو لیکن وہ مؤنث کی طرح کا ہو، گولتا آخر میں ہو، تو پھر وہ دونوں کیا ہوں گے؟ غیر منصرف ہوں گے. حمزۃ، حذیفۃ. ٹھیک ہے. معاویۃ. علم اور غیر عربی ہو، اجمی ہو، جیسے پاکستان، یہ ملکوں کے نام بھی ہو سکتے ہیں، پاکستان ہو گیا، مصر ہو گیا، اور اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کے نام بھی ہو سکتے ہیں. انبیاء کے نام بھی بہت سے جو ہیں وہ چونکہ عربی سے نہیں ہے لہٰذا وہ بھی غیر منصرف ہیں. اس کے بعد علم ہو اور کسی فعل کے وزن پہ ہو، جیسے احمدو اور یزیدو. اور چوتھا ہم نے پڑھا علم ہو اور اس میں مادے سے زائد الف نون ایڈ کیا جائے، تو وہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف. اس میں نے مادے کی بات کیوں لکھی ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آخر میں نون مادے کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی یہاں پہ میم جو ہے نا وہ مثلا کسی وزن کا ہو، آخر میں نون مادے کا حصہ ہو، تو اس صورت میں ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ 4 ہم نے علم کے ساتھ پڑھ لی، صفت کے ساتھ انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھ لیں گے. تو جی کچھ بات واضح ہوئی؟
मुश्किल तो नहीं है? ये कुछ कुछ हुई, कुछ कुछ हुई, कुछ हुई, कुछ कुछ गई। गई कौन सी चली गई? अल्लाह, जो गई है वो बता रहे हैं। बात तो सर थोड़ा, बात तो थोड़ी बहुत वाजे हुई है, बोर्ड नहीं वाजे हुआ। बोर्ड नहीं वाज़ेह हुआ, बोर्ड का उसका पे फ़िलहाल तो हल ये हो सकता है कि आप जो है वो रिकॉर्डिंग देख लें उसके बाद। ठीक, बाकी कोशिश करते हैं कि इसका ये मसला जो है ना नेट वाला ये बेहतर हो जाए। हाँ बस ये ठीक है जी, इसको ज़रा दोहरा लीजिएगा जो बातें हमने पढ़ी हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम अगले दर्स में ये जो सिफत वाली हैं इसको कंप्लीट करके उसकी रीडिंग कर लेंगे। फिर आगे अगले दोनों दर्स में कोई बुनियादी नया कायदा नहीं है, वो सब कायदे हम मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर सिर्फ मश्क है। टेस्ट की आपको मैंने बता दिया था, तैयारी शुरू कर दें। पूरी किताब का इंशाल्लाह टेस्ट होगा, जो जो हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें से आपका इसके मुकम्मल होने के बाद इंशाल्लाह फिर टेस्ट करेंगे। तजवीद का भी इंशाल्लाह कर लेंगे, यानी कुरान मजीद के किसी भी हिस्से से आपसे पढ़वा लिया जाएगा। ठीक है जी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।